اچھا حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اسلام فطری دین ہے تو اس کے بعض احکامات پر عمل کرنے میں دشواری کیوں ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، فطرت اور دشواری یہ دونوں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے مثال دی کھانے کی مثال، تو اس طرح کمانا بھی انسان کی فطرت ہے۔ جی جی تو کیا انسان جو ہے بغیر محنت اور مشقت کے کما لیتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ بالکل محنت کرنی انسان کو پڑتی ہے۔ کمانے کے لیے بہت دشواری چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی فطرت کے مطابق ہے تو مجھے دشواری کیوں ہو رہی ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ فطرت اور دشواری ساتھ رہے گی۔ دیکھیں بھئی، میں نے پہلے بھی کہا کہ شریعت فطرت کے عین موافق ہے۔ تو اگر کوئی حکم شریعت کا ایسا ہوتا کہ جس پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہوتا، کہ ممکن ہی نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ بالکل بالکل اس کے برعکس اگر کوئی شریعت کا حکم ایسا ہوتا کہ جس میں کوئی دشواری ہی نہ ہوتی، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ فطرت بھی تقاضا کرتی ہے کہ بغیر محنت مشقت کے کچھ ملنا بھی نہیں چاہیے، اور جی اتنی بھی مشقت نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کی طاقت سے جی باہر جی ہو۔ اس لیے شریعت ہمیشہ درمیانی راہ، متوسط راہ رکھتی ہے کہ کچھ محنت مگر اتنی محنت نہیں کہ جو تکلیف دے، اور بالکل ہی محنت نہ ہو تو پھر تو محنت کرنے والا نہ محنت کرنے والا برابر ہو جائے گا، یہ فطرت کے اصول کے برخلاف ہو جائے گا۔ تو لہذا متوسط رائے یہ ہوتی ہے کہ کچھ دشواری کچھ آسانی مل کر چلتی رہتی ہے۔ تو دشواری اور فطرت دونوں متضاد نہیں بلکہ عین موافق ہیں ایک دوسرے کے۔ حضرت یہ جو عموماً اب جیسے یہ سوال ہے کہ بعض احکامات اسلام کے ایسے ہیں کہ جن پہ عمل کرنا دشوار محسوس ہوتا ہے، تو ایسے کون سے احکامات عموماً لوگ کہتے ہیں؟ جبکہ اسلام تو ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ اس کے تمام جو ہے احکامات پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ پیچھے معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کی نفس پرستی غالب آ جاتی ہے تو اس کو آسان سے آسان شے بھی دشوار لگتی ہے۔ مثلا کہ نماز ہے، روزہ ہے، اب ایک شخص آیا میرے پاس، نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں روزہ نہ رکھنے کے بہانے، کیونکہ اس کو طبیعت کے اوپر دشوار لگ رہا ہے، اسے اپنی اس کی عادت خراب ہوگی ہے، فطرت خراب نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جی تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ کیسا چاہے گا کہ بندہ جو ہے بھوکا رہے اور تکلیف برداشت کرے۔ تو میں نے اس بندے کو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پہ آپ کو اتنا اعتماد ہے تو بندے کو کوئی دشوار حکم نہیں لگا سکتا، تو اللہ کی رزاقیت کے پر بھی تو یقین رکھو، کیوں محنت کرتے ہو کمانے کے لیے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو جب آپ کو کمانے کے لیے بھی محنت چاہیے تو دین کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دشواری تو ہوگی، کیونکہ اگر تکلیف نہ ہو تو پھر احساس ذمہ داری نہیں پیدا ہوتی۔ تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے انسان کو۔ جی جی تو یہ چیز فطرت کے عین موافق ہے، جس جی جی انسان کو کوئی شے بآسانی مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دشواری جو ہے ہو رہی ہے لوگوں کو، تو ان کی اپنی عادات خراب ہو چکی ہیں، فطرت خراب نہیں ہوئی ہے۔ اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو مصروف رکھا جائے۔ جی انسان اگر جو ہے بالکل ہی فارغ پڑا رہے گا اور اس کو جو ہے کوئی ایکٹیویٹی نہ دی جائے تو پھر یہ تو ایک عمومی جو تجربہ دیکھا گیا ہے کہ فارغ آدمی جو ہے وہ نفسیاتی ہو جاتا نفسیات ہو جائے، کاروبار زندگی معطل ہو جائے گا اس بنا پر۔ ہے۔ جی جی تو ناظرین محترم، اسلام دین فطرت ہے، آج اس عنوان پر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔